کا بیٹا۔ تو یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون رحیمہ، کیونکہ یہ بات جسم اور خون میں نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو کیفا ہے، اور میں اس کیفا پر کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے، اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ تب اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں المسیح ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں تالیاں بہت کم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں لالا انور کو کہ وہ آئے اور بردر راشد اندریاس کو ہاتھ ملائیں۔ شکریہ بردر جی، شکریہ آپ سب کا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے تینوں طلاقتوں میں ایک کامن چیز ہم نے دیکھی ہے، وہ ایمان ہے، اور وہ ایمان ہے جو کسی اتھارٹی کی بنا پہ ملتا ہے، یعنی کہ کوئی چیز آپ دیں اور اس کے انعام میں آپ کو کوئی عہدہ، کوئی مقام یا کوئی اتھارٹی ملتی ہے۔ اسی طرح ہی آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل میں سے لکھی گئی ہے، اس میں یوں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ کیسریا فلپیا کے علاقہ میں گئے، اور کیسر فلپیا وہ علاقہ ہے جو بہت نامور علاقہ تھا۔ یہ بحیرہ روم یعنی کہ سمندر روم کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا شہر ہے جلیل۔ جلیل کافی مشہور ہے بائبل میں، اور اس سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ کیسریا فلپی علاقہ موجود ہے، اور یہ علاقہ بہت ہی مشہور تھا اپنی اچھی زمین کی پیداوار کی وسیلہ سے، مذاہب کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ بہت زیادہ یونانی اور رومیوں کے عبادت گاہیں تھی، یعنی کہ غیر خداؤں کی عبادت گاہیں تھی، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جو یکتا الہی سے ہٹکے تھے، یعنی کہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت گاہیں اس علاقے میں بہت زیادہ تھی، اور یہ علاقہ اس لحاظ سے بہت زیادہ مقبولیت کا حامل تھا۔ اور کیسر فلپین میں جب خدا یسوع مسیح اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ گئے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ اس جگہ پہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، یعنی کہ جب خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ اپنی منادی کی، اپنا کلام سنایا، لوگوں کو اپنے معجزات دکھائے، تو ظاہری بات ہے غیر قوم تھی جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تو یسوع مسیح نے پوچھا اپنے شاگردوں سے، کیونکہ شاگرد کافی لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے تھے، میل ملاپ کرتے تھے، تو اس بنا پہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے، اور یہ بندے کی یہ خاصیت ہے، یہ برائیاں ہیں، یہ کامن سی بات ہے، یہ ہم کرتے ہیں اس طرح۔ تو آج کے پاک کلام میں بھی خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہی پوچھتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو ملتے ہیں تو لوگ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آیا اچھی رائے رکھتے ہیں یا بری رائے رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ خدا یسوع مسیح کچھ لوگ تجھے کہتے ہیں کہ تو یوحنا کا استقبال دینے والا ہے، ارمیا ہے، یا الیاس ہے، یا پرانے انبیاء میں سے کوئی۔ تو اسی بات پہ خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس بات پہ وہ جو خدا یسوع مسیح کا پطرس کاہ مقاہ ہے، یعنی کہ جس کی آج ہم خاص طور پہ جس کی اتھارٹی کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے اس کے بارے میں، تو وہ پطرس رسول کہتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح اس پہ کہتے ہیں کہ یہ تیرے منہ کے الفاظ نہیں ہیں، مگر یہ روح القدس کی ہدایت سے تجھے دیے گئے ہیں، اور یہ میرے آسمانی باپ کی مرضی ہے جس نے اس کو تیرے اوپر نازل کیا ہے۔ یعنی کہ یہ آج کی عبادت تو دیکھتے ہیں تو یہ ایمان کے اوپر اور
اتھارٹی اور پاور کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. آج اگر پہلی تلاوت میں دیکھیں تو پہلی تلاوت میں بھی عشاء نبی کے صحیفے میں خداوند یسوع مسیح جو ہے کہ وہ مخصوص کرتا ہے، اتھارٹی دیتا ہے کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ جو اپنی قبر پہنچتا ہے. یعنی کہ آج کی تینوں تلاوتوں میں نیچے سے ہائی رینک پہ لے کے جایا جاتا ہے، یعنی کہ اوپر تک لے کے جایا جاتا ہے کہ ہم دیکھیں سمجھیں. اور آج کے پاک کلام میں جو دیکھتے ہیں کہ مقدس رسول کو کیفا کا لفظ دیا گیا ہے. کیفا ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چٹان یعنی کہ پہاڑ. اور آج ہم دیکھیں تو پطرس رسول کو کیفا کا مقام دیا گیا ہے، اور پطرس رسول کا اصل نام شمعون تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے ان کا نام تبدیل کر کے انہیں پطرس نام دیا اور کہا کہ تو کیفا ہے اور تجھ پہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا. تو کلیسیا جو ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ ہم اسی ایمان اور اسی کیفا یعنی اسی چٹان کے اوپر ہیں، یعنی کہ ہم وہی سارا چیزیں فالو کرتے ہیں جو ابتدا میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھائی تھی، یعنی کہ ہم پطرس رسول کو فالو کرتے ہیں. تو آج کے پاک کلام میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو مقدس پطرس رسول کو یہ لقب کیوں دیا گیا، کہ اس کو کیوں کہا گیا کہ تو کیسا ہے، جبکہ وہاں پہ پطرس رسول کے علاوہ اور بھی 11 رسول موجود تھے. واحد پطرس ہی کو کیوں کہا گیا کہ تو پطرس ہے، تیرا نام آج سے پطرس ہے اور میں تیرے اوپر اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا اور میری کلیسیا تیرے حکام کو مانے گی. تو اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ دوسرے شاگرد بھی یہ بات کر سکتے تھے، یعنی کہ یہ خدا باپ کی طرف سے مخصوص کیا گیا تھا. اگر ہم کسی عہدے پہ یا کسی مقام پہ اس عہدے پہ آتے ہیں تو یہ اس میں انسان کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، یہ انسان کی مرضی سے باہر ہے، یہ خود خدا چنتا ہے. اگر ہم دیکھیں کسی کو کہ ابھی کوئی فادر ہے ہمارے درمیان، فادری ہیں، بردرز ہیں، کیٹیکسٹ ہیں، اور ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں آتے، خدا کے کلام کو سنانے کے لیے اپنی مرضی ان کی نہیں ہوتی. ان کو خود خدا باپ چنتا ہے کہ جاؤ اور میری قوم میں میری انجیل کی منادی کرو اور میرے نام سے لوگوں کو بپتسمہ دو. اور یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے پلان ہوتی ہیں. اور جب پطرس رسول کو اتھارٹی ملتی ہے تو اگر اسی طرح ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو جب خداوند یسوع مسیح خدا باپ کسی کو اتھارٹی یا کسی کو پاور یا کسی کے ایمان کو دیکھ کے اس کو انعام دیتا تھا تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا تھا، اس کا نام چینج کر دیتا تھا. جیسے کہ پرانے عہد نامے میں دیکھیں ابراہیم سے ابراہیم نام رکھ دیا، ایماندار کا باپ. یعقوب سے نام اسرائیل رکھ دیا گیا. اسی طرح نئے عہد نامے میں دیکھیں تو مقدس پالوس رسول کا پرانا نام شاؤل تھا اور اس کا نام تبدیل کر کے پالوس رسول رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ سب سے چھوٹا. یعنی کہ جب کسی چیز میں انسان کو خدا کسی چیز میں ایمان یا سنسیریٹی یا دیانتداری دیکھتا ہے تو وہ اس کو ایک نئی پہچان دے دیتا ہے کہ وہ ایک نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرے. اور آج کی انجیل مقدس میں بھی کچھ یوں ہی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح شمعون کا ایمان دیکھتا ہے تو وہ اس کا نام چینج کر دیتا ہے اور کہتا ہے تو پطرس ہے اور تو کیفا ہے اور تجھ پر اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا. اور یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف سے اس کے لیے یہ لقب ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں پوپ فرانسس کو جو کہ مقدس پطرس رسول کے گدی نشین ہیں، یعنی کہ یہ انہی کی گدی پہ بیٹھتے ہیں. پوپ فرانسس ان کے علاوہ اگر جو گزشتہ سالوں میں یا گزشتہ پاس میں گزر چکے ہیں پوپ، وہ بھی انہی کی گدی پہ بیٹھ کے انہی اختیار کے مالک ہوتے تھے. اور آج کی انجیل مقدس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ خداوند یسوع مسیح نہ کہ اپنے شاگردوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، وہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی سوال کرتا ہے، کیونکہ ہم بھی ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ مسیحیت کم ہے. تو ظاہری بات ہے کہ ہمارے بارے میں بھی لوگ کچھ اچھا بھی کہتے ہیں کچھ برا بھی کہتے ہیں. تو ہمارا ایمان اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے؟ یہ سوال ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم سب بھی اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنے ایمان کو جانیں اور اپنے آپ کے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر ہم بائبل مقدس پہ، زندہ خدا پہ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح پہ کس قدر ایمان رکھتے ہیں. آج کی انجیل مقدس میں
बखूबी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह अपने रसूलों से पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और कैसी इत्तेफाक की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ये उस जगह पे सवाल पूछते हैं जहां पे मसीहत का कोई नामो निशान नहीं था, ना कोई हैकल थी, ना कोई गिरजाघर था, ना कोई क्रिश्चियन इबादतगाह थी। और ऐसी जगह पे ये सवाल पूछना बहुत ही अजीब सा लगता है कि जहां पे कोई है नहीं हमारे जानने पहचानने वाला, तो हम वहां पे कैसे पूछ सकते हैं कि ये लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अगर बाइबल के रूप में और हिस्ट्री में देखा जाए तो कैसर फिलिपी के इलाका में ही खुदावंद यीशु मसीह की तब्दीली सूरत का वाकया रूप पजीर होता है। जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पे दुआ करते हैं तो दुआ के दौरान खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा तब्दील हो जाता है, वो रूहानी चेहरा बन जाता है। और पतरस रसूल और 12 शागिर्द उस वक्त उसके साथ मौजूद होते हैं और वो ये सारा वाकया अपनी आंखों से देखते हैं। और ये दूसरा वाकया है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सेम जगह पे, सेम इलाका में और सेम किस्म के लोगों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ मुखातिब होके ये पूछते हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो कुछ कहते हैं कि लोग कहते हैं कि तू इलियास है, पुराने नबियों में से कोई है, यूहन्ना इस्तबागी है, या यिर्मयाह नबी है। तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में खुदावंद यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों के साथ मुखातिब होकर कहता है और उनके ईमान को वो जज करता है, चेक करता है कि आया ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में ये क्या ख्याल रखते हैं अपने ज़हन में कि मैं कौन हूं, कि ये अंधेरे में मेरे साथ चलते हैं, मुनादी करते हैं, इनको पता मेरे बारे में कुछ भी नहीं है। और इसको कहते हैं कि जब हम पूरा साल एक क्लास में तालीम हासिल करते हैं, तालीम और तरबियत के मरहले में से गुजरते हैं, तो बच्चों को पता होगा और आपकी प्राइमरीज में सबको पता होगा कि साल के एंड पे और साल के दरमियान में इम्तिहानात होते हैं। और इन इम्तिहानात की बना पे ही बच्चे को आगे प्रमोट किया जाता है कि ये इस काबिल है कि अगली क्लास में जाकर भी तालीम जारी कर सके या ना। इसी तरह ही खुदावंद यीशु मसीह एक तरतीब और एक तरीकाकार के साथ यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछता है। काफी देर उसके शागिर्द जो उसके साथ रहते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुनादी करते हैं, उसके मौत से देखते हैं और उसकी जलाली कुदरत को देखते हैं, तजर्बा करते हैं। तो वो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि क्यों ना मैं भी इनका इम्तिहान हूं कि अंधेरे में तो नहीं चल रहे, इनका ईमान कितना पुख्ता है मेरे ऊपर। आए ये मुझे क्या समझते हैं कि मैं कौन हूं। कुछ लोग उस दौर में यीशु को ये भी कहते थे कि यीशु जादूगर है, बलजबूल की मदद से मौजे करता है। बलजबूल शैतान था और वो उसकी मदद से मौजे करता है। कुछ लोग ये भी सोचते थे जो यीशु पे ईमान नहीं रखते थे। और खुदावंद यीशु मसीह का ये पूछना जायज था कि वो उसके शागिर्द जो कुछ सालों से, कुछ टाइम से, कुछ दरानिया से उसके साथ हर जगह पे जाते हैं, उसके साथ खाते हैं, उसके साथ पीते हैं, उसके साथ दुआएं करते हैं, उसके साथ मौज से देखते हैं, तो वो उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। तो उनमें से जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से ये सवाल पूछता है कि लोग को जो कहते हैं आप मेरे बारे में क्या कहते हो, तो रुल की मदद से और खुदा की मदद से पतरस रसूल को ये मंजूर होता है और ये इल्हाम होता है कि वो रुल की मदद से और अपने ईमान की मजबूती की मदद से ये इकरार करता है कि तू खुदा का बेटा है, जिसे खुद खुदा ने हमारे दरमियान भेजा है कि हमें छुड़ाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें आसमानी बाप के साथ मिलवाए। और आज की इंजील मुकद्दस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज छोड़ती है कि हमें अपनी जिंदगी में गौर करने की जरूरत है कि हम इतने सालों से अपने अबाउदाद से ये चीज सुनते आ रहे हैं, इंजील मुकद्दस की तलावत से सुनते आ रहे हैं, बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे से तलावत से सुनते आ रहे हैं। बेशुमार ईमानदारों की कहानियां हमने सुनी है, बेशुमार बाइबल के हीरोज को हम जानते हैं। इसी तरह उनमें से जो सबका कायम मुकाम है यीशु अल मसीह, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, यानी कि यीशु मसीह के बारे में लोग क्या राय रखते हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा ये सवाल है कि हम यही ना समझे कि खुदावंद यीशु मसीह ने बस अपने शागिर्दों से पूछा, हमें नहीं वो पूछता। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, उसके नाम में हम मसीहत कबूल करते हैं, तो हम भी महसूस होते हैं उसके शागिर्द होने के लिए, उसके बेटे बेटियां होने के लिए और काहिन होने के लिए, बादशाह होने के लिए महसूस होते हैं। और आज की इंजील मुकद्दस हमारे लिए ये सवाल छोड़ के जाती है कि हम कितने ईमानदार हैं और हमारे अंदर कितनी ईमान की पुख्तगी है, ताकि हम ये चीज अपने अंदर जज करें
کہ ہم تو نہیں دوسرے لوگوں کی طرح لوگوں کے ساتھ ہی مل کے کہتے ہیں کہ ہاں جی یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے، ہاں جی یسوع مسیح ہی خدا کا بیٹا ہے، ریالٹی میں ہمیں کچھ نہیں پتا۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک شاعر تھا تو وہاں پہ میں گیا تھا ایک چھوٹی سی منسٹری کے لیے، تو وہاں پہ کیا ہوا کہ کپاس کا ٹائم تھا تو لڑکیاں نا کپاس نکال رہی تھی، یعنی کہ روئی کاٹن، ٹھیک ہے۔ تو اس دوران ایک مسلم عورت نے ایک کرسچن لڑکی سے پوچھا تھا کہ آپ کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ تو بڑی تعجب کی بات ہے اور حیرانی کی بات ہے کہ وہ باجداد سے مسیحی تھی۔ اگر ہوتا کہ ایک نیا انسان مسیحیت میں آئے تو اس کو نہیں پتا ہوتا، تو اس خاتون کو، اس لڑکی کو، اس عورت کو یہ چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں، اور اس نے کہا تھا کہ پتہ نہیں سارے لوگ مناتے ہیں اس لیے ہم بھی مناتے ہیں۔ تو یہ کوئی ویلڈ آنسر نہیں تھا، کوئی اچھا جواب نہیں تھا، تاکہ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھی کام کرنا۔ تو آج کی انجیل مقدس ہمارے لیے یہ چیلنج چھوڑتی ہے کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ہم بھی تو نہیں ان لوگوں کی طرح کہ ہم بھی دیکھو دیکھی کرسچن ہو گئے ہیں، دیکھو دیکھی مسیحی ہو گئے ہیں، دیکھو دیکھی چرچ آ جاتے ہیں، دیکھو دیکھی پاس شکل لیتے ہیں اور دیکھو دیکھی کلام سنتے ہیں، باہر جا کے ویسے ہی ہیں۔ یعنی کہ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے، اور اس طرح کلام سننا، اس طرح بپتسمہ لینا، اس طرح پاشاکت لینا اور اس طرح مسیحیت میں رہنا ہمارے لیے بے فائدہ ہے۔ اور انسان کو ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جس میں اس کے لیے کوئی فائدہ ہے، کوئی نفع ہے یا کوئی نقصان ہے۔ اگر دیکھیں طالب علم کی زندگی کو دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی کو دیکھیں، ایک بردر کی زندگی کو دیکھیں، ایک فادر کی زندگی کو دیکھیں اور ایک عام مسیحی کی زندگی کو دیکھیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے، اپنی تعلیم کتابوں میں دن رات لگاتا ہے کہ میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں، میں ایگزام میں پاس ہو جاؤں، یعنی کہ اس کی انٹینشن، اس میں لالچ کیا ہے؟ پاس ہو جاؤں اور اگلے سال میں چلا جاؤں۔ اسی طرح ہی ایک بردر کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں، اچھے طریقے سے اسٹرگل کروں، اچھے طریقے سے سیکھوں تاکہ میں کامل کے عہدے پہ فائز ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک عام مسیحی کو دیکھا جائے تو وہ بھی اپنی زندگی میں اسٹرگل کرتا ہے کہ میں چرچ جاؤں، تلاوت سنوں، دعا کروں، تلاوت کے منظر کو سمجھوں، خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم کلام ہوں تاکہ میں روز آخرت میں خدا کے جلال کا سامنا کر سکوں اور اسے فیس ٹو فیس دے سکوں، یعنی کہ اس کے جلال میں اس کے الہی فرشتوں کے ساتھ مل کے اپنے اس کے ساتھ مل کے اس کی الہیتوں کے اس کے جلال کو ظاہر کر سکوں۔ اور آج جو دیکھا جائے پترس رسول کے ایمان کی وسیلہ سے اسے یہ لقب ملا گیا ہے کہ تو کیفا ہے، کیفا کا مطلب چٹان ہے، یعنی کہ اس کے ایمان کو دیکھ کے یعنی کہ یسوع مسیح نے سمجھا کہ یہ سب سے بیسٹ بندہ ہے کہ جس کے اوپر میں اپنی کلیسیا کے بنیاد رکھ سکتا ہوں، تاکہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو فیوچر میں آنے والے میں جب آسمان کو اٹھایا جاؤں گا تو میرے پاس یہ میرے شاگردوں کو، میرے لوگوں کو اور میری کلیسیا کو لے کے ایک جگہ پہ جمع کر کے میرے مشن کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ اور آج جب ہم کاہن دیکھتے ہیں، فادر دیکھتے ہیں، کاہن دیکھتے ہیں، بشپ دیکھتے ہیں اور پوپ فرانسس اور پوپ حضرات کو دیکھتے ہیں، ڈیکن دیکھتے ہیں، کیٹیکس دیکھتے ہیں، تو وہ یہی کام کرتے ہیں کہ ہم خدا کے مشن کو، خدا نے جو ایمان یسوع مسیح کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں بویا ہے ایمان کا بیج، وہ کبھی ختم نہ ہو۔ اور آج کے انجیل مقدس کو اگر تو ہم سن کے اور واپس گھر جا کے اسی طرح نارمل زندگی گزارنا شروع کر دیں تو آج کے پاک کلام کا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ آج کے پاک کلام کے ذریعے ہمیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ میں دیکھیں، اپنے آپ میں دیکھیں، اپنے زندگیوں کا جائزہ لیں اور اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ہم بھی تو دوسرے لوگوں کی طرح اس خاتون کی طرح ہے کہ لوگ مناتے ہیں تو میں بھی مناتی ہوں، ہم تو نہیں ان لوگوں میں سے ہیں۔ ہمیں آج ضرورت ہے اپنے ایمان کو چیک کرنے کی، اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم خدا کے ساتھ زیادہ میل ملاپ کرتے ہیں، جب ہم گرجا گھر میں آتے ہیں، جب ہم بائبل مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم پاک روزری پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم کلام کو پڑھنے کے بعد اس پہ کچھ وقت کے لیے غور کرتے ہیں کہ اس کلام میں میرے لیے کیا میسج ہے،
میرے لیے کیا پیغام ہے کہ میری زندگی میں اس کلام کا کیا اثر ہے. جب ہم اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو ہی ہم ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں. جب ہم اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو روح القدس کی مدد سے ہمیں جواب ملتے ہیں کہ کیوں یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا تو کیوں آیا ہے. تو پھر روح القدس جیسے پطرس رسول پر نازل ہوا اور خدا تعالیٰ کی مدد سے اس نے کہا کہ تو المسیح ہے خدا کا بیٹا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر روح القدس ہم پہ بھی نازل ہوتا ہے اور ہمیں بھی یہ چیز کا آنسر ملتا ہے کہ میں ایک سچا مسیحی ہوں کہ نہیں, میں یسوع مسیح سچے خدا کا ماننے والا ہوں کہ نہیں, یسوع مسیح سچے تھے یا نہیں. یہ تمام سوالوں کے جواب اس وقت ہمیں مل جاتے ہیں جب ہم روح میں مضبوط ہوتے ہیں. اور روح میں مضبوط ہونے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ ہم پاک کلام کی تلاوت کریں, دعا کریں, اپنی زندگی میں دعا کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دیں. اور جب ہم دعا کرتے ہیں, ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں, تو ہمارے ایمان کی وساطت سے ہمیں بھی ایک اتھارٹی ملتی ہے, ہمیں بھی ایک لقب ملتا ہے جو کہ ہے ایماندار. مسیحی ایماندار ہونے کا ہمیں لقب اور خطاب ملتا ہے تاکہ ہمیں یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں. مسیحی کا مطلب کہ یسوع المسیح اور زندہ خدا پر ایمان رکھنے والی قوم. ٹھیک ہے. اور یہ ہمیں اس وقت یہ لقب ملتا ہے. ویسے تو ہم نے ایک ٹائٹل لگایا ہوتا ہے کہ مسیحی ہیں, اور اس ٹائٹل کا, اس لقب کا فائدہ کوئی نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اس اتھارٹی کا, اس پاور کا پتہ نہیں چلتا. ایک مسیحی ہونے کے ناطے جب ہم مسیحی بپتسمہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ طاقت دی جاتی ہے, یہ پاور دی جاتی ہے اور یہ اتھارٹی دی جاتی ہے کہ ہم بھی یسوع مسیح کے نام سے دعا کریں اور لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کریں اور بڑے بڑے معجزے کر سکیں. یہ ہمیں اتھارٹی ملتی ہے مگر ہم اس پاور سے, اس اتھارٹی سے باخبر ہوتے ہیں. اور آج کے پاک کلام کے ذریعے سے ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنی پاور کو جو ہمیں مسیحی بپتسمے سے ملی ہے اس کو دیکھیں, سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور خداوند یسوع مسیح کے سچے پیروکار بنیں اور اس دنیا میں لوگوں کے لیے عملی نمونہ بن سکیں اور اس قابل ہو سکیں کہ روز آخرت میں ہم بھی فخر کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہم نے روح زمین پر خدا کے پاک کلام کو سن کے ایک اچھی اور معیاری زندگی گزاری ہے. اسی پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے برکت دے.